امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 13، بیبی باجی۔ ڈرامے کی کہانی بیبی باجی کے خاندان کے گرد گھومتی ہے، جس کے 4 بیٹے ہیں۔ یہ سب ایک مشترکہ خاندانی نظام میں رہتے ہیں جہاں ہر ایک کا اپنا مزاج اور شخصیت ہوتی ہے۔ جب یہ سب ایک ہی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ڈرامہ پاکستان کے گھرانوں کی حقیقی عکاسی کے طور پر سامنے آتا ہے۔ بیبی باجی کے 4 بیٹے ہیں، جمال، نصیر، واصف اور ولید۔ آخری 2 غیر شادی شدہ ہیں جبکہ بڑے شادی شدہ ہیں۔ عذرا سب سے بڑی بہو ہے جو ہمیشہ مسائل پیدا کرتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ پاکستانی مشترکہ خاندانوں کی خوشیوں، مزہ، جذبات اور چیلنجز کا ایک مکمل مجموعہ ہے۔ نمبر 12، جھوم۔ جھوم کا محبت، رشتوں، دل ٹوٹنے اور قربانیوں کی دنیا میں ایک سفر جو ان 2 روحوں کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے، جو افراتفری اور بے یقینی کی دنیا میں محبت پاتے ہیں، جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ آریان ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا ہے جو اپنے دوستوں کا خیال رکھنے والا اور مالکانہ فطرت رکھتا ہے۔ ایک تکلیف دہ ماضی ہونے کے باوجود آریان زندگی کی پریشانیوں سے مسکرانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ تاہم آریان کی زندگی میں ایک غیر متوقع موڑ آتا ہے جب وہ مریم سے ملتا ہے، جو ایک ہمدرد اور مہربان عورت ہے جو اس کی زندگی میں سورج کی روشنی بن جاتی ہے۔ جیسے ہی ان کا رشتہ پروان چڑھنے لگتا ہے، آریان اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرتا ہے اور اس محبت کو قبول کرتا ہے جس سے وہ اتنے عرصے سے محروم تھا۔ نمبر 11، حبس۔ حبس ایک غیر معمولی ڈرامہ ہے جس میں ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک محبت کرنے والے جوڑے کو شامل کیا گیا ہے اور اسے ان غلط فہمیوں کے ذریعے بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو بدقسمت حالات اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ عائشہ نے باسی سے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ یہ صرف محبت تھی، جس کی وجہ سے اس کی والدہ نے باسی سے اس کی شادی کر دی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا سودا کیا گیا ہے۔ نمبر 10، وہ پاگل سی۔ وہ پاگل سی سارہ نامی ایک لڑکی کی کہانی ہے جس سے اپنے والد احسن کی دوسری بیوی شازمہ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ شازمہ نے پیسوں کے لیے احسن سے شادی کی ہے۔ پلاٹ ایک دلچسپ موڑ لیتا ہے جب وہ اپنے عاشق وہاج کا تعارف احسن سے کرواتی ہے اور اسے وہاج کی سارہ سے شادی کرنے پر راضی کرتی ہے۔ نمبر 9، کچھ انکہی۔ ہائیلی اینٹیسپیٹڈ ڈرامہ سیریل کچھ انکہی جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈرامہ ہے جو فیملی ری یونین کے گرد گھومتا ہے۔ اس ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزاح اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان، ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 8، میرے ہم نشین۔ میرے ہم نشین ایک دلکش داستان ہے جو خواہش مند خوابوں، امیدوں اور اقتدار کی لالچ کے درمیان جدوجہد کو سمیٹتی ہے۔ خجستہ ایک ذہین اور پر اعتماد لڑکی ہے جس کا تعلق ایک قدامت پسند اور روایتی خاندان سے ہے جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں۔ ڈاکٹر بننے کا اس کا جذبہ اس کے بچپن کے صدمے سے پیدا ہوا جب اس نے زندگی کے اوائل میں اپنی ماں کو کھو دیا۔ صحت کی دیکھ بھال کی خدمات میں انقلاب لانے کے لیے خجستہ امیدوں اور خوابوں سے بھرپور ہے۔ دوسری طرف خجستہ کا کزن درخزئی ایک گرم سر اور مغرور آدمی ہے جس کی پسماندہ سوچ اسے خجستہ کی اعلیٰ تعلیم کے بارے میں غیر محفوظ بناتی ہے اور وہ اسے اپنے قابو میں رکھنا چاہتا ہے۔ نمبر 7، کابلی پلاؤ۔ ڈرامہ سیریل کابلی پلاؤ کی کہانی لاہور میں رہنے والے ایک خاندانی ایماندار شخص حاجی مشتاق اور ایک افغانی لڑکی باربینا کے بارے میں ہے۔ وہ اتفاقاً اس وقت ملتے ہیں جب باربینا اپنے گھر سے دور ہوتی ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔
حاجی مشتاق اس کی مدد کرتا ہے اور اسے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ باربینا ایک معصوم لڑکی ہے جو اپنی زندگی میں جد و جہد کر رہی ہے۔ اسے محفوظ رکھنے کے لیے حاجی مشتاق کو اس سے شادی کرنا پڑتی ہے، لیکن آخر کار وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ نمبر 6، میں دو مضبوط سر والے افراد کی ایک ڈرامائی کہانی ہے جو خاندانی اور معاشرتی دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے محبت میں بدقسمت ہونے کی وجہ سے راستے عبور کرتے ہیں۔ وہاج علی بطور زید ایک بزنس مین کا بیٹا ہے جو لگژوریس زندگی گزارتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنے والد سے منظوری حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کو سنبھال رہا ہے۔ عائزہ خان بحیثیت مبشرہ ایک ضدی اور لاڈ پیار کرنے والی بیٹی ہے جو اپنا راستہ نکالنے کی عادی ہے، لیکن ایک برے فیصلے کے بعد قسمت اسے حقیقت میں واپس لے آتی ہے۔ جب بات محبت کی ہو تو ہر کوئی خوش قسمت نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ متحد ہونے کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں، لیکن آخر میں کیا محبت سماجی حیثیت پر فتح حاصل کر پائے گی؟ نمبر 5، سرِ راہ۔ ڈرامہ سرِ راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرِ راہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرِ راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ نمبر 4، چودھری اینڈ سنز۔ چودھری اینڈ سنز ایک ہلکے مزاج کا فیملی ڈرامہ ہے جو فیملی ری یونین کے گرد گھومتا ہے۔ دلدار علی ایک قابل احترام آدمی ہے جو پرانی خاندانی روایات اور اقدار کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ شروع سے ہی اسے اس حقیقت پر فخر ہے کہ اس کے خاندان میں کسی نے بھی ان کے قریبی خاندان سے باہر شادی نہیں کی، یہاں تک کہ اس کی اپنی بیٹی صباحت جس نے اسے مایوس کیا جبکہ اس نے اس سے تمام خاندانی تعلقات ختم کر لیے تھے۔ دوسری جانب صباحت اپنے شوہر کے ساتھ کافی عرصہ قبل ایک حادثے میں انتقال کر گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی پری کو اپنی دادی ملکہ بیگم کی دیکھ بھال میں چھوڑ گئی تھی۔ پری اور ملکہ بیگم کی حقیقت سے بے خبر دلدار علی اور اس کے خاندان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور ان کا بہت خیال رکھا۔ دلدار علی کے پوتوں میں سے ایک بلال ایک نوجوان اور خوبصورت آدمی ہے جو فوری طور پر پری سے اس کی حقیقت کو جانے بغیر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، میرے ہمسفر۔ میرے ہمسفر حالہ کے گرد گھومتا ہے جسے اس کے والد اس کے گھر پر چھوڑ جاتے ہیں جہاں اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ بعد میں اس کا کزن بیرون ملک سے واپس آتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ ضرورت تھی۔ حالہ کو اس کی تائی جان نے ہمیشہ بد سلوکی کا نشانہ بنایا، اس کے کزن حمزہ نے اسے عزت اور پیار دیا۔ اس ڈرامے کو پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال میں بہت زیادہ مقبولیت ملی۔ حمزہ اور حالہ کی کیمسٹری کو شائقین نے بے حد پسند کیا۔ نمبر 2، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس تائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے جو متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے، ضدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ درویشہ سلیم بحیثیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے، طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ حماد شعیب بطور احسن مہک کے کزن اور منگیتر ہیں۔ شمشیر ایک غیر روایتی ماحول میں مہک سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس کھیل میں تقدیر کھو جاتی ہے۔ نمبر 1، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے۔
اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں، اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف میرب، جو اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر گزارنے کی عادی ہے، مرتسم کی خاندانی روایات اور غیر ضروری سماجی رکاوٹوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔